حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں جو ہمیں اعمال بتائے ہیں ان اعمال میں یہ ہے کہ اننا من افضل یومکم یوم الجمعہ، کہ میں تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے یوم الجمعہ۔ فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس دن میں میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کرنے کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام ہے مسواک کرنا اور غسل کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مسواک بھی کرو اور غسل بھی کرو، اور جو تمہارے پاس اچھے کپڑے موجود ہوں وہ پہنو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ شریف رکھا ہوا تھا، جمعے کے دن وہ جبہ پہنا کرتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خوشبو بھی انسان لگائے جمعے کے دن، جو بھی انسان کے پاس اچھی خوشبو موجود ہو وہ خوشبو لگا کے آئے۔ اور جمعے کے آداب میں سے جو اہم ترین ادب ہے وہ ہے جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنا۔ جو آدمی سب سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے اس کو حق تعالی شانہ زیادہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو آدمی نماز کے لیے جتنی جلدی آ جائے گا، نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، اس کو نماز کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی 5 انعام خصوصی عطا فرماتے ہیں۔ جو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا اجر ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بکری اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آتا ہے وہ مرغی اللہ کے راستے میں، اور اس کے بعد جو آتا ہے جو انڈا صدقہ اور خیرات کر دے، اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ خصوصی انعام تو ان کو نہیں ملے گا، ہاں البتہ یہ ہے کہ جتنی جلدی آ گئے ہیں اتنی جلدی ان کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور جمعے کے آداب میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پہنچے تو اگلی صفوں میں اگر جگہ خالی ہو تو اگلی صفوں میں جا کے بیٹھ جائے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی چھوڑ کے پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں آنے والے اگر وہ اگلی صفوں میں آتے ہیں تو پچھلے لوگوں کی گردنیں پھلاند کے آنا پڑے گا، ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو آگے جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بتایا ہے کہ جمعے کے دن جب آئے تو اگلی صفوں میں آ کے بیٹھے۔ ہاں البتہ اگلی صفوں میں اگر جگہ پر ہو تو پھر کندھے پھلاند کے آگے آنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ شب جمعہ کو قرآن پاک کی وہ صورتیں جو مسبحات کہلاتی ہیں یہ ساری انسان پڑھ سکتا ہو تو پڑھ لے، ورنہ ان میں سے بعض پڑھ لے، کوئی ایک پڑھ لے۔ اور شب جمعہ کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والے کا قلب کا ایک نورانی رابطہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور بعض روایات سے آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ جو ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ کے عرش سے اور اللہ کے گھر سے اس کا رابطہ ہوا رہتا ہے۔ اور اس جمعے کے دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، کم از کم 1000 بار پڑھ لیں۔ جو درود شریف آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہو سکے تو آسان درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود شریف بھی ہے سلام بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جمعے کے دن ہمارے بزرگوں نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا ہے، چاہے شب جمعہ میں پڑھ لے، چاہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی آئے اور صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آخر میں ابھی لکھا ہوا آئے گا آپ کے سامنے۔ جمعے کے دن کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے، اور آدم علیہ السلام نے جن الفاظ سے توبہ کی تھی اگر وہی الفاظ استعمال کر لیے جائیں تو اور زیادہ برکت کا باعث ہوگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ تو دل سے ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر میں آ کے زیادہ توبہ ہی کرنی چاہیے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ کم از کم 70 بار پڑھ لیجئے۔ ویسے تو توبہ دل سے ہوتی ہے لیکن زبان سے بھی 70 بار پڑھیں گے تو ان کلمات کی برکت سے انشاءاللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود شریف کی تعلیم فرمائی ہے، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 بار پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم
تسلیمہ